انگریز یہ بات اچھی طرح جانتے تھے کہ ٹیپو سلطان کو شکست دینا آسان نہیں، اسی لیے انہوں نے ایک سازش رچی اور نظام و مرہٹوں کے ساتھ مل کر شن میسور کو گھیرنے کی کوشش کی۔ مگر ٹیپو سلطان صرف ایک بادشاہ نہیں تھے بلکہ ایک بہادر، ہوشیار اور دور اندیش سپہ سالار تھے۔ ان کے پاس ایک ایسی فوج تھی جو ہر وقت موت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتی تھی۔ سوئن 1799 تین بڑی طاقتیں، مرہٹے نظام اور انگریز، ایک ساتھ ٹیپو سلطان کے خلاف کھڑی تھیں۔ دشمنوں کا سمندر امڈ آیا مگر قلعے کی فصیلوں پر ڈٹے سپاہی عہد کر چکے تھے، جب تک سانس ہے شیر کا جھنڈا کبھی نہیں جھکے گا۔ مرہٹہ گھوڑ سوار طوفان کی طرح ٹوٹ پڑے، نظام کی فوجیں قلعے کے دروازوں پر ہتھوڑے برسا رہی تھیں اور دور کھڑے انگریز توپوں سے دیواروں کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ہر طرف موت کا رقص جاری تھا، مگر اسی لمحے ٹیپو سلطان نے اپنے بنائے ہوئے لوہے کے راکٹ چلائے، ایسے راکٹ جو 2 کلومیٹر دور تک جا کر دشمنوں کے دلوں میں خوف بٹھا دیتے تھے۔ آسمان دہل اٹھا، دشمنوں کی صفوں میں افراتفری پھیل گئی، لیکن غداری نے سب کچھ بدل دیا۔ قلعے کا ایک دروازہ اندر سے کھول دیا گیا اور یوں دشمن اندر داخل ہو گئے۔ جنگ گھنٹوں تک جاری رہی، زمین لاشوں سے اٹ گئی، مٹی خون سے سرخ ہو گئی۔ ٹیپو سلطان بھی زخموں سے چور ہو چکے تھے مگر ان کی تلوار اب بھی دشمنوں کا سینہ چیر رہی تھی۔ آخر کار انگریزی گولی نے ان کے سینے کو چھلنی کر دیا، وہ زمین پر گرے اور آخری سانسوں میں وہ تاریخی الفاظ کہے: شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ اور شن میسور شہید ہو گئے۔ مگر کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی۔ جب دشمنوں نے میدان جنگ کی تلاشی لی تو انہیں ٹیپو سلطان کے لوہے کے راکٹ ملے۔ انگریز حیران رہ گئے۔ ان کے کمانڈر نے کہا، یہ تو آگ کے تیر ہے، اس کے آگے تو ہماری توپیں بھی کچھ نہیں۔ یہ راکٹ انگلستان لے جائے گئے اور وہیں سے یورپ میں نئے جنگی ہتھیار بنانے کا سلسلہ شروع ہوا۔ یعنی جس ہتھیار سے ٹیپو سلطان نے دشمنوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا وہی آگے چل کر یورپی جنگوں میں استعمال ہوا۔ تاریخ گواہ ہے، ٹیپو سلطان کو مرہٹوں کی سازش، نظام کی غداری اور انگریز کی گولیوں نے شہید کیا، مگر ان کے لہو نے اس مٹی میں ایسا رنگ بھرا جہاں سے ہندوستان میں پہلی بار آزادی کی چنگاری اٹھی۔ جی ہاں دوستو، آزادی کا پہلا نعرہ